الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی واحد لا شریک، حی القیوم، ستار العیوب اور غفار الذنوب کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے اور تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت، آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وسط میں سے بہترین امت میں رکھا ہے۔ وہ امت، اور یہ وجہ بھی بتاؤں، اس امت کے بہترین ہونے کی وجہ صرف اعمال نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہے ہی نہیں، ایک ہی وجہ ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، افضل الرسل بھی ہیں، اس وجہ سے ان کی نسبت سے یہ امت بھی اعلیٰ ہو گئی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی عطا ہے، اور اس کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے نا میں اور دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع پر۔ آج ہم امت مسلمہ کی حیثیت سے بہت سے معاملات دینی کرتے ہیں، دروس قرآن بھی ہوتے ہیں، محافل کا سلسلہ بھی جاری ہے، تبلیغ کی صحیح بھی ہو رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ امت کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ جو امت کا حق ہے امت مسلمہ کا، اور امت ایک دائرے پر مرتکز کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ کہ ہمارا تعلق، اللہ نے وہ تعلق سب سے مضبوط قرار دیا ہے، وہ ذات مصطفیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے۔ ہمارا تعلق حبی کمزور ہوا ہے، اور دوسرا ہمارا اپنے محبوب کی بارگاہ سے تعلق اتباع کمزور ہو گیا ہے۔ ہم قول والے تو ہیں، کہتے بھی ہیں، مگر اس میں جو عمل کی رمق ہے، جس آئینے سے ہمیں آقا کی سیرت ہماری ذات میں نظر آئے، کوئی دیکھے اسے پتہ لگے یہ تو اچھی گفتار والا ہے، اور اس کی گفتار میں سنت نبوی کی خوشبو ہے، ہمارے اعمال میں، ہمارے معاملات میں اس میں کمزوری آ گئی ہے۔ اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے بار بار ان موضوعات کا سہارا لے کر، جس طرح کوئی بیٹری جو ہے ڈاؤن ہو جائے تو اس کو ریچارج کیا جاتا ہے، تو روح کی بیٹری ریچارج کی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے، اور جمعہ اس کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ میں جانتا ہوں کوئی ساتھی تو تقریباً 11 بجے سے آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، جگہ وغیرہ وہ بچھا لیتے ہیں اور جگہ رکھتے بھی ہیں، تو مگر اللہ رسول کا کرم، جب نوکری کا وقت آتا ہے تو اس پر اللہ ہمیں پہنچا دیتا ہے۔ تو ہمارا پچھلا موضوع قرآن و حدیث میں تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی
اطاعت اور اتباع کے حوالے سے اور اپنی اطاعت و اتباع کے حوالے سے 38 آیتیں اتاری، جن میں سے 20 آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے محبوب کی اطاعت کو جمع کر دیا ہے، اور 18 آیتیں ایسی ہیں جن میں مفرداً صرف اطاعت رسول کا رب باری تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور رب باری تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ جو میرے رسول کی اطاعت کرتا ہے فقط اطاع اللہ، اس کا اجر یہی ہے کہ جیسے اس نے میری یعنی اللہ کی اطاعت فرمائی۔ یہ مقام رسالت بھی ہے اور اس کے اندر امت کی ذمہ داری بھی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو تحویل قبلہ کا واقعہ سنایا تھا کہ جب اس مقام کو سمجھنے کے لیے کہ جب عقل یہ کہہ رہی تھی اور شعور بھی یہی کہتا ہو کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے رہو، اور وہی تو حضور پر اتری، مگر صحابہ میں اتباع مصطفیٰ کا جذبہ اس قدر بھرپور تھا کہ وہ جان گئے اور پہچان گئے تھے کہ انہوں نے سمتوں کے بجائے رخ مصطفیٰ کو تعین کر لیا، اور سمجھ گئے کہ کعبہ تو پہلے بھی تھا مگر کعبے کو اصل کعبہ جس نے بنایا وہ تو مصطفیٰ ہیں، جنہوں نے اس کو بتوں سے پاک کیا ہے، شرک سے پاک کیا ہے، توحید کا اسے مرکز بنایا ہے، اللہ کے پیغام کا مرکز بنایا ہے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام جہاں سے بلند ہوا ہے اس کی حقیقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے۔ اور رب کریم نے بھی یہی فرمایا کہ محبوب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیب جس قبلہ کی طرف آپ منہ پھیرنا چاہتے ہیں پھیر لیں، اور اس قبلہ کی طرف ہم آپ کو پھیر دیں گے جس پہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اسی طرح کی ایک اور آیت اطاعت اور اتباع کے حوالے سے میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ انفال شریف اس کی آیت نمبر 24، فرمایا اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائیں، جب پکاریں، جب بلائیں تو فوراً ان کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے چلے آؤ۔ اب یہ سمجھ لیں، ایک تو آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری کی بات ہے، اس کا نمونہ حضور کی ذات میں حضور کے دور میں نظر آتا ہے، یہ آیت اتر آئی۔ کیوں؟ لما یحییکم، کیونکہ ان کے بلاوے پر حتیٰ کہ کوئی شخص اپنی جان بھی دے دے، قرآن کہتا ہے وہ بلائیں آ جاؤ، اسلام کا دفاع کرنا ہے، مدینے کی ریاست کا دفاع کرنا ہے، یا آ جاؤ اپنے محبوب کی پہراداری کرنی ہے، کوئی حکم دے دیں اور اس حکم کو بجا لاتے ہوئے انسان کی جان چلی جائے، رب نے فرمایا لما یحییکم، یاد رکھنا تم مرے نہیں ہو، تم مرو گے نہیں۔ یحییکم فرمایا اللہ اور اس کا رسول جب بلاتے ہیں تو اس عمل میں جان بھی چلے جائے تو یاد رکھنا تم زندہ ہی ہو۔ یہ قرآن کی آیت ہے تاکہ تمہیں زندگی دے، تمہیں حیات جاودہ بخشے۔ اب بخاری شریف کے اندر ذکر ہے، حضرت ابی بن کعب سے بھی ذکر ہے، حضرت سعید بن معلہ کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، بخاری کی حدیث، نماز پڑھتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے آواز دی یا سعید، اے سعید میری بات سنو۔ آپ نے نماز مکمل کرنے میں تھوڑی دیر لگائی، پڑھی تو جلدی کہ حضور نے بلایا، مگر پڑھتے رہے، فوراً نماز مکمل کر کے حضور کی بارگاہ میں گئے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب میں حاضر ہوں، میں موجود ہوں۔ تو پوچھا سعید اتنی دیر کیوں لگا دی؟ فرمایا میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ حضور نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ استجیبوا للہ وللرسول،
جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں، یعنی حضور نے بتایا میرا بلانا یہ نہ سمجھنا صرف میرا ہے، میں جس کا نمائندہ ہوں اصل میں بلانا اس کا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب بتا رہے ہیں۔ کیا تم نے صحیح قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں، ہائے ہائے، اس پر شارحین نے شرح کی، یہ تخصیص ہے صرف ذات مصطفیٰ کے لیے، یہ اسپیشلٹی ہے، یہ امیونٹی ہے، یہ ایگزمپشن ہے، یہ گلوریسنس ہے، یہ عظمت ہے، یہ اعلیٰ اور عرفہ ہونا ہے میرے محبوب کا، صرف میرے محبوب کی ذات کے لیے۔ کیوں؟ اس کے بعد شرح کی، شارحین نے لکھا ہے، پڑھیں، مشکات کو اٹھا کر پڑھیں، مرقات کو اٹھا کر پڑھیں، لکھا ہے کہ ایسا معاملہ اگر ہو جائے کہ آئندہ اگر حضور بلائیں، نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا کریں؟ کہا نماز جہاں پر چھوڑی تھی وہاں سے چل پڑو، وہیں سے حضور کی بارگاہ میں جاؤ۔ یہ صرف تخصیص ہے ذات مصطفیٰ، پھر کہہ رہا ہوں، اور کسی کے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے، اور میں سب آ گئے، یہ صرف ذات مصطفیٰ علیہ السلام کی تخصیص ہے، سوائے ایگزمپشن ہے، آگے آ جائیں۔ والدین کے لیے سنت اور نفل کا وہ فرق ہے، والدین کے لیے بھی یہ پیغام رکھا ہے، سنت یہ نفل ادا کر رہے ہو، ماں باپ بلائیں تو نفل چھوڑ دو، ماں باپ کی بات سنو، مگر یہاں حضور کی بات اس سے اعلیٰ ہے۔ آقا علیہ السلام وہ ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، فرمایا لوگو ایمان والا تم میں تب تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اولاد کی محبت سے اعلیٰ میری محبت، والدین کی محبت سے اعلیٰ میری محبت، اور یہ بھی فرمایا اپنی جان سے بھی بڑھ کر جب تک وہ مجھے محبوب نہ جانے، مجھے پیارا نہ جانے، مجھے اپنا سب کچھ نہ مانے، تب تک اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا۔ اور ایمان کی تکمیل اصل میں ذات مصطفیٰ کے عرفان میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ہے، ان کی تتبع میں ہے، ان کا متبع ہونے میں ہے، ان کی اطاعت میں ہے، ان کے رنگ میں رنگ جانا ہے، محبوب کے خصائل کو اپنانا ہے، محبوب کے خصائل سے خود کو متصف کرنا ہے۔ جو ایسا کرتا جائے گا، رب کہتا ہے پھر دیکھا نہیں میں نے صحابہ کو کیا کہا؟ پھر میں نے صحابہ کو کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ارے وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو رضائے خدا جو مقصود ایمان ہے، رضائے ربانی جو مقصود ایمان ہے، رب کی رضا جو مطلوب ایمان ہے، جو مقصد غایت ایمان ہے، اس کے لیے میرے رب نے کہہ رہا ہے جو مصطفیٰ کا اتباع والا بنے گا اسے ہی میں اپنا محبوبیت، اپنی مقربیت، اپنا تقرب، اپنا پیار، اپنی چاہت اور اپنے اختیارات والا بنا دوں گا، اسے بھی اپنے مصطفیٰ کے صدقے اختیار دوں گا کہ رب چاہے وہ جو چاہے، رب کی عطا سے وہ رب باری تعالیٰ جو عمل کرے وہ کرے، رب اسے اپنے مقربیت کی نشانی بنا کر دنیا جہاں کے لیے اسوہ بنا دے گا۔ اب یہ آیت آئی، پھر ایک اور آیت بڑی پیاری آئی ہے۔ آج ہم اپنے اصل میں ہم میں اتباع کا جذبہ کیوں کم ہے؟ اس لیے کیونکہ ہم مفادات کا شکار ہو گئے، ہم نفسانیت کا شکار ہو گئے، ہم شیطان کے حملوں کا شکار ہو گئے۔ جب سے اس چیز کا شکار ہوئے، اور سب سے بڑی بات لوگ کیا کہیں گے، ہم اپنی خوشیوں میں اس لیے غلط چیزوں کو امٹ کر لے آئے، لوگ کیا کہیں گے۔ خدا را امت مصطفیٰ سمجھو لوگ کچھ نہ کہیں گے، تم مٹی میں بھی چلے جاؤ گے تو کچھ نہ کہیں گے۔ کون کہے گا؟ یہ وتیرہ رکھو، یہ موٹیو رکھو، اللہ اور اس کا رسول کیا کہے گا۔ اپنے معاملات میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے لین دین میں، اپنے رشتہ داری میں دیکھو کہ مصطفیٰ کریم اگر حضور نے پوچھ لیا میرے امتی حشر میں تم نے میرے لیے کیا کیا، میں نے طائف میں پتھر کس کے لیے کھائے تھے، میں نے شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں کس کے لیے دعائیں کرتا رہا، میں غار ثور میں کس کے لیے دعائیں کرتا رہا، میں رب سے مغفرت کی طلب کس کے لیے کرتا رہا،
تو میں تو تم سے کچھ نہیں مانگتا، مگر جو میں نے کہا تھا وہ تم نے کیا ہے؟ بتائیں، یہ آقا علیہ السلام کی یہ محبت کا، اتباع کا یہ پہلو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو رب نے ایک اور مقام پر فرمایا، بہت پیاری آیت ہے وہ بھی، کیا خوبصورت سورہ نساء شریف کی آیت، عجب مضمون ہے اس کا بھی۔ میں آپ سے پوچھوں، اللہ کریم کو اپنے تعارف کی ضرورت ہے؟ بولیے۔ رب کریم رب المشرقین بھی ہے، سورہ رحمان شریف میں ارشاد فرمایا۔ رب باری تعالیٰ رب المغربین بھی ہے، ارشاد فرمایا۔ مگر جب محبوب کی بات آئی، رب نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ رب نے اپنے قرآن کی ابتدا کی، اس آیت کی ابتدا بڑے نرالے انداز میں کی، کہا میں ساری کائنات کا رب ہوں۔ اور بتائیں اللہ کریم کو قسم کھانے کی بھی حاجت ہے؟ بولیے۔ قسم دو وجہ سے کھائی جاتی ہے نا، یا تو اپنی بات سچی کرنے کے لیے، رب کو اس کی ضرورت ہے، میرا مالک تو اللہ الصمد ہے، میرا مالک تو بے نیاز ہے، وہ حی القیوم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں۔ لمن الملک اليوم، کون ہے اس کے سوا بادشاہ آج کے دن کا؟ للہ الواحد القہار، جو اکیلا ہی ہے۔ اب رب نے کہا مگر اللہ کریم کی محبوبیت کے واری جائیں، کہا فلا وربک، کہا مجھے قسم ہے، رب قسم کھا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، مالک کریم و اکرم واری جاؤں کس چیز کی؟ کہا ربک حبیب فلا وربک، مجھے قسم ہے فقط تیرا رب ہونے کی۔ ہائے، اپنا انٹروڈکشن دیکھے رب کیا کروا رہا ہے، فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم کہ میں تیرا رب ہوں۔ رب مصطفیٰ ہو کر اپنا تعارف کروا رہا ہے، اور اگلی بات فرما رہا ہے لا یؤمنون، کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جس معاملے میں، جس زندگی کے معاملے میں، جس بات میں میرے مصطفیٰ کا حکم آ جائے، میرے محبوب کا فیصلہ آ جائے، میرے محبوب کا فرمان آ جائے، اور ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، کہ تم میرے محبوب کو ہر معاملے میں حاکم بنا لو، پھر جو فیصلہ فرما دیں اس میں زباں تو کجا، چہرہ تو کجا، دل میں بھی کوئی تنگی نہ آئے۔ رب کہہ رہا اور فرمایا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور پوری فرما برداری سے اپنا سب کچھ میرے محبوب کی بارگاہ میں مطیع کر دو کہ جو مصطفیٰ نے کہا حق ہے۔ یہ ہے اتباع کی اثر روح۔ اور صحابہ اس روح میں کیسے تھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے ایک نبی کی اطاعت کی۔ اب مقام دیکھیں، ادھر رب خود کہہ رہا ہے من یطیع الرسول، جو رسول کی اطاعت کرے گا، اور رب کریم کے حبیب وہ بھی یہی کہہ رہے من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حضور رب ہے؟ بولو اچھی، حضور الہ ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، حضور رب کے بندے ہیں، مگر یہ مقام کیا بتا رہا ہے؟ صرف بندے نہیں ہیں، محبوب ہیں، اور محبوبیت کا چرچا کرنا، محبوبیت کا اصرار کرنا، یہ بھی رب کا ہی منشا تو ہے۔ میں اس پہ ہمیشہ بات کرتا ہوں، نماز کا حکم کس کا ہے؟ پڑھنا کس کے طریقے پر ہے؟ تو ذکر کس کا آئے گا؟ حضور کا۔ زکوٰۃ کس کے لیے دینی ہے؟ اللہ کے لیے، مگر طریقہ کس سے لینا ہے؟ حضور سے۔ تو حضور سے جب لیا تو ذکر کس کا آیا؟ حضور کا۔ حج کس کے لیے کرنا ہے؟
اللہ کے لیے، مگر طریقہ کس سے لینا ہے؟ حضور سے۔ ذکر کس کا آیا؟ حضور کا۔ آگے معاملات آ جائے، اخلاق آ جائے، لین دین آ جائے، انداز رشتہ داری آ جائے، ریاست کے امور آ جائے، بطور مملکت سربراہ ہو جائیں، بطور سیدہ کائنات کے ابو جی ہو جائیں، حسنین کریمین کے نانا جان ہو جائیں، ابو بکر عثمان و علی کے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے، ہر معاملے پر رب نے کیا کہا؟ مصطفیٰ کریم۔ مالک یہ کیا ہے؟ کہا عبادت میری مگر طریقہ اس کا، تاکہ تمہیں پتہ لگے مصطفیٰ کی ذات ہے کیا۔ چاہے جائے کہ میں حنفی ہوں، کیا الحمدللہ مجھے کسی سے ہمیں سند لینے کی ضرورت، ہم حنفی ہیں، الحمدللہ حنفی ہیں، مگر کوئی یہاں پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھے سینے پر، کوئی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھے، کوئی سیناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے، امت کو ان جھگڑوں میں نہ رکھو۔ ابھی چاہے جائے کہ میں حنفی ہوں اور مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا طریقہ درست ہے کہ ہمارا، تو میرا پہلا جواب یہ ہونا چاہیے اور یہی ہوگا، یہی بتایا میں نے۔ یاد رکھو رب کی ہر ادا سے، رب کریم کو اپنے مصطفیٰ کی ہر ادا سے پیار تھا، ہر ادا سے پیار تھا، اس لیے اس نے ہر طریقہ نماز اپنے مصطفیٰ کا زندہ رکھا ہے بس۔ مگر اگر کوئی پوچھے کہ یہاں پر پھر میں اسلام اور کفر کی جنگ نہیں بناؤں گا، مگر یہ ضرور بتاؤں گا کہ ہم احناف ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ نماز کیوں پڑھتے ہیں، کب پڑھی، حضور نے کہاں کہاں پڑھی، کیسے پڑھی، وہ میرا حق ہے، کیا وہ میرا حق ہے، مگر میں اس کو، حق تو ہوگا مگر اس سے لڑائی اور نزاع نہیں، پہلو نہیں نکالنا چاہتا۔ آج امت کو اس طرح کی ضرورت ہے۔ اب آگے آئیں، بخاری مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں نا، یہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی سننے والی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنا خواہش نفس بھی میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے۔ تمہیں پسند ہے یا نہیں پسند، چھوڑو، جو چیز مصطفیٰ کو پسند ہے قبول کر لو، اپنی ذات نہ لاؤ، اپنے خاندان کے تصرفات نہ سناؤ، اپنی برادری کی پرانی باتیں نہ بتاؤ، بات ان کی کرو جن سے سب کی بات بننی ہے، ان کی بات کو اصل میں اپنے جیسچر پر حقیقت میں وہ نظر آئیں میرے حضور کیا کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، جو یہ سمجھے گا اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی۔ اب اس کی میں مثالیں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور حدیث مقدسہ سمجھنے والی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما تھے، کچھ فرشتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ سوئے ہوئے تھے، کیونکہ یاد رکھے حضور فرماتے میں سوتا ہوں مگر میرا دل جاگتا ہے۔ تخصیص مصطفیٰ ہے، یہ اسپیشیلٹی ہے، حضور کو وضو کی حاجت نہیں ہے۔ ایسا بھی ہوتا حضور اٹھتے اور نماز پڑھاتے جا کر، یہ صرف اسپیشیلٹی میرے محبوب کو ہے، مگر وضو کس لیے کیا؟ تاکہ امت کے لیے اتباع کا سبق بن جائے۔ اسی طرح اور بھی حدیثیں ہیں، صوم وصال، حضور علیہ السلام مسلسل روزے رکھتے اور صحابہ نے بھی روزے رکھنے لگ پڑے، یعنی دیکھتے نہیں تھے کہ آقا علیہ السلام نے سحری کی ہے یا نہیں، افطاری کی ہے نہیں، ہم دیکھتے کہ حضور روزے سے، رات و دن میں روزے سے ہیں، صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دیے، اتباع کی کوشش کی، تو حضور نے خود بتایا، فرمایا کیا بات ہے، کیا بات ہے تمہیں، کمزور ہو گئے ہو، وہ پیلے پہ آ گئے ہو، کیا بات ہے؟ عرض کی آقا ہم بھی آپ کی طرح صوم وصال مسلسل روزے میں ہیں۔ حضور نے فرمایا انی لست مثلکم، میں تمہارے جیسا تو نہیں ہوں۔ حالانکہ آقا علیہ السلام کا بشریت حق ہے، اگر بشریت نہ ہوتی تو ہم اتباع کیسے کر سکتے تھے؟ بشریت حق ہے، حضور بشر ہیں مگر افضل البشر۔ فرمایا انی لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں، اور یہ بھی فرمایا
تم میں میرے جیسا ہے کون؟ فرمایا انی اضل یطعمنی ربی ویسقینی، فرمایا سنو میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تمہیں کیا پتا ہو؟ ہائے ہائے ہائے، یہ حضور کی اسپیشلٹی آگے۔ مگر آپ تتبع دیکھیں، آقا علیہ السلام کا تتبع دیکھیں۔ اسی طرح حضور سوئے تھے تو آقا علیہ السلام کے بارے میں وہ فرشتے باتیں کر رہے ہیں، یاد رکھو وہ فرشتے حقیقی گھر جنت ہی ہے، اور یاد رکھو محمد مصطفیٰ ہی اصل میں جنت کی طرف بلانے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا لوگوں یاد رکھو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے آقا علیہ السلام کی نافرمانی کی وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے صرف ایک رسول کی نافرمانی کی، بلکہ بتایا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور لوگوں میں فرق کیا ہے؟ فرمایا محمد فرق بین الناس، لوگوں ہم میں اور غیروں میں امتیاز کیا ہے؟ سمجھنے والی بات ہے۔ میں اگر اہل کتاب کے ساتھ بیٹھوں، یہود کے ساتھ، عیسائیوں کے بعد، تو ہم میں اور ان میں اشتراکی نقطہ کیا ہونا چاہیے؟ توحید۔ اللہ کو کسی نہ کسی صورت میں عیسائی بھی ایک مانتے ہیں اور یہودی بھی، مگر جب مجھ میں اور ان میں تفریق کہاں آ کر ہوگی؟ ایک ہی ذات پر، توحید پر نہیں۔ صرف توحید تو ہم میں مشترک نقطہ آ گیا، توحید کو وہ بھی مان گئے ہم بھی مان گئے، توحید کو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، تو ہم میں اور ان میں فرق کہاں آئے گا؟ فرق آئے گا ذات مصطفیٰ پر۔ وہ نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں۔ رب نے کہا آج کے دور میں تمہارا فرق اور امت مسلمہ کا نقطہ امتیاز ذات مصطفیٰ کو ماننا، حضور سے وابستگی ہے۔ یا کل حضرت خالد بن ولید کا واقعہ بھی تو لائے نا آپ ذہن میں، جب مسیلمہ کذاب سے جنگ ہو رہی تھی، اب وہ کرتے کیا تھے؟ وہ پنجابی کے چلنتر سن، وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے، مسیلمہ کے ساتھی بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے، اور ادھر مسلمان بھی جب سنتے کہ ہم بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور وہ بھی، تو آپ کیا ڈگمگائے گا کہ نہیں؟ انسان ڈگمگائے گا۔ بولیں حضور کے فرامین ذہن میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اور حضور کے صحابہ، انہیں پتا تھا کہ مسلمان یہ اپنا آپ کو کہہ رہے ہیں، اب کیا کریں؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا آؤ ہم میں اور ان میں فرق ایک ہے، محمد فرق بین الناس، ہم میں ان میں فرق یہ ہے ہم مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں اور وہ نہیں ماننے والے ہیں، بس یہی فرق ہے۔ اس لیے نعرہ بھی حضور کی رحمت سے یا محمد آقا ہوگا۔ اجازت ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب آگے آئیں، شراب تدریجاً حرام ہوئی، اچانک نہیں حرام ہوئی تھی، تدریجاً حرام ہوئی، اور اس پر روایت متفقون علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں تھے، ابھی شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، تو ہم وہ روایات میں آتا ہے کہ ایسے پی رہے تھے کچھ لوگ کہ آقا علیہ السلام کے منادی نے اعلان کیا اور فرمایا الا ان الخمر قد حرمت، لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان اور قرآن کا حکم آ گیا ہے۔ ویسے میں سچ پوچھتا ہوں آج بھی حرام ہی ہے اونچی، پھر ہمارے مسلمان کیوں پیتے ہیں؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم نے ہر خوشی کو اس سے متصف کر لیا ہے۔ میں آگے نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آتی ہے، مجھے تو شرم آتی ہے، اس ممبر کا حیا ہے۔ کیا نہیں ہے ایسا جیسا میں کہہ رہا ہوں؟ آئیں حضور کے صحابہ کو دیکھیں، اور عرض کیا حضرت ابو طلحہ نے مجھ سے کہا، حضرت انس فرماتے ہیں باہر جا کر جاؤ، بس یہ سنا تھا پی رہے تھے صحابہ اس وقت جو تھے، پی رہے تھے، فرمایا جاؤ اسے جا کے بہا دو، اور کہتے میں مدینے کی گلیوں میں نکلا
تو دیکھا ہر طرف ہی شراب پانی کی طرح گلیوں کی مدینے کی نالیوں میں بہ رہی ہے، اور لوگ جو سودا لے کر آ رہے تھے کہ بیچیں گے انہوں نے بھی پرواہ نہ کی، پھینک دی۔ اچانک خیال آیا، کہا یا رسول اللہ وہ جو شہید ہو گئے، وہ جو دنیا سے مسلمان تو گئے مگر وہ بھی پیتے رہے، تو ان کا کیا بنے گا؟ رب نے آیت نازل کی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، فرمایا حکم آنے سے پہلے جو یہ کر چکے ان کے بطنوں میں بھی چلا جائے، رب نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ جاؤ، واہ میں واری جاؤں میرے مصطفیٰ کے، اتنی فکر ہے آقا علیہ السلام کو اپنی امت کی، اور رب کتنا مضطرب ہے اپنے مصطفیٰ کو امت کو بخشنے کے لیے، اپنے محبوب کی امت کو بخشنے کے لیے۔ پھر اسی طرح آگے آئیں، صحابہ کے بھی واری جائیں، عجیب کیفیت والے لوگ ہیں۔ ایسے ہی رب نے نہیں کہا منافقین کے بارے میں نہ آیا یہ باز نہیں آتے، رب نے کہا صحابہ میں انہیں اپنا بنا لوں گا، ایک کام کرے میں انہیں ہدایت والا بنا دوں گا، بس یہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں، آپ تمہاری طرح ایمان لے آئیں۔ کہا یہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں، پھر دیکھو میں انہیں ہدایت والا کیسے بناتا ہوں، یعنی جو حبیب نے کہہ دیا کر گزرے، یہ معنی و مراد ہے۔ اسی طرح حضرت عروہ بن زبیر اور حضرت سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں حکیم بن حزام کے بارے میں کہ انہوں نے آقا علیہ السلام سے کچھ مانگا، مال مانگا، حضور نے عطا فرمایا، پھر مال مانگا، پھر عطا فرمایا، پھر مال مانگا، پھر عطا فرمایا، اور فرمایا اے حکیم یہ مال کتنا سرسبز اور شیریں ہے، جو اسے نفس کی بے رغبتی سے لیتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت دے دیتا ہے، اور جو اسے لالچ سے لیتا ہے اللہ اس سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ لوگوں نعمتوں کو استعمال کرو نعمتیں سمجھ کر، انہیں نعمت والا نہ بناؤ۔ ہم اصل میں نعمتوں کو نعمت والا بنا بیٹھے، اس لیے آج ہمارے مال میں بھی برکت نہیں، عمر میں بھی برکت نہیں، معاملات میں بھی برکت نہیں۔ یہ حضور کا فرمان، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، فرمایا یاد رکھو اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت حکیم بن حزام نے کہا یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آج کے بعد کوئی چیز بھی میں قبول نہیں کروں گا جو بھی مجھے تحفتاً بھی ملے گی، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے کہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں مال آیا، حضرت حکیم بن حزام کو بلایا گیا، آپ کے حصے کا مال ہے، فرمایا مجھے حضور نے روک دیا میں نہیں لوں گا۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں مال آیا، کہ مال لے لے، فرمایا مصطفیٰ نے روک دیا میں نہیں لوں گا، اور حضرت حکیم بن حزام نے لینے سے روک دیا، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ جو مال آتا لینے سے انکار کرتے۔ لوگوں ایک ادا سے پتہ نہیں حضور اور رب کتنا خوش ہوئے ہوں گے۔ اختتام کرتا ہوں، ویسے تو موضوعات یہ طویل پائے جاتے ہیں، اس بات پر اختتام کرتا ہوں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کا میدان، احد کے میدان کے اندر ایک شخص ایسا بھی تھا جس کی پہلی رات ایک رات گزری تھی شادی میں، وہ ان کی شب زفاف تھی، اور اچانک مدینے کی گلیوں میں آواز آئی لوگوں نکلو مصطفیٰ نے بلایا ہے، رب کو تمہاری جانوں کی ضرورت ہے، تمہارا سودا جنت کے عوض اللہ نے اپنے ساتھ کر لیا ہے۔ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کے لیے باہر نکلتا ہے؟ ایک حنظلہ جوان نکلا، پہلی رات زوجہ پاس تھی اور ان سے نکل کر نکلے، اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ غسل کر سکتے، اتنا وقت بھی نہ ملا، پہنچے میدان جنگ میں شہید ہوئے تو اچانک آقا علیہ السلام نے فرمایا حنظلہ کہاں ہے؟
تو دیکھا جب شہادت ہوئی تو حضرت حنظلہ نظر ہی نہیں آ رہے تھے، ایسے لگا جیسے غائب ہو گئے۔ اور تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حنظلہ کو اصل میں غسل جنابت کی حاجت تھی، شہید ہوا، فرشتوں نے اسے غسل دیا ہے۔ یہ اتباع مصطفیٰ والا جو ہو جائے، حضور کی اتباع والا ہو جائے، لوگوں وہ مرتا نہیں ہے، رب اسے جان لے کر بھی وہ امان دے دیتا ہے کہ جس پر سارے رچ کرتی ہے کائنات۔ آؤ، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور ان کا ٹائٹل یہی تھا، حنظلہ غسیل الملائکہ، جنہیں فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور ان کے بیٹے، بات ہو گئی، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے نے کہا، بلال نام ہے ان کا، کہا ابو جی اسی بڑھیاں نو کوئی نہیں بھیجنا مسجد۔ فرمایا تم کون ہوتے کہنے والے، حضور نے کہا ہے جانے دو، اجازت مانگے مسجد جانے کی تو جانے دو۔ فرمایا ہم نے نہیں بھیجنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا اور کہا اگر حضور علیہ السلام نے کہہ دیا تو بس حق ہے، تم اپنی زبان بند نہیں کرتے؟ اور ساری زندگی اپنے بیٹے کو کہتے بہت عرصے تک بلایا ہی نہیں کہ تمہیں وہ بات پسند نہیں جو میرے مصطفیٰ نے کہی ہے۔ آج میں ہم اپنے آپ سے، ہم سب سے پوچھتا ہوں، ہماری بھی اولادیں ہیں، کتنا ہم نے ان کے حضور کا فرما بردار بنایا، ان کی تربیتوں میں کتنا عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور اللہ کا خوف اور خشیت رکھا ہے۔ یہ جتنا اخلاق کے نظارے نظر آتے ہیں چوکوں سے لے کر سڑکوں تک، سڑکوں سے گھروں تک، کوئی وجہ تو ہے، وہ وجہ ایک ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے منہ موڑ لیا ہے، ہم نے اپنے نفس کو، اپنی پسند ناپسند کو آگے رکھ لیا ہے، اس لیے آج ذلیل و رسوا ہیں۔ اگر چاہتے ہیں پھر عروج ملے، پھر سے توانائی ملے، پھر سے سکندر کے مقدر بن جائیں اور مقدر کے سکندر ہو جائیں، بلندی مل جائے، ایک ہی رخ ہے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے جوڑ لو، حضور کی اطاعت و اتباع والے بنو۔ اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے۔ وما علیہ الا